السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 53۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو علماء کہتے تھے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بھی دیا تھا اور اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے، ایک سال حرمین شریفین کا سفر کرتے تھے اور ایک سال اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ جاتے تھے تو وہاں کے جتنے بھی علماء ہوتے تھے، مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے جتنے بھی فقہا، جتنے بھی علماء، جتنے بھی صالحین صالحات، یہ سب کے لیے ہدیہ لے کے جاتے تھے۔ تھیلے بھر کے درہم لے جاتے تھے، تھیلے بھر کے، اور تھیلے بھر کے دینار لے جاتے تھے اور وہاں جا کر سب کو خرچ کرتے تھے، سب پر خرچ کرتے تھے۔ ان کے خاص دوست تھے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہر وقت حتیم میں بیٹھے رہتے تھے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہیں جا کر دیتے تھے اور بہت ہی اکرام کرتے تھے ان کا۔ جب حرمین شریفین پہنچتے تھے اور جب پتہ چلتا تھا لوگوں کو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے ہیں، تو پورا مکہ جو ہے امڑ آتا تھا، پورا مدینہ امڑ آتا تھا۔ ان کے خاص بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی مدینہ مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں بھی۔ لوگ آتے تھے، جھولے بھرے رہتے تھے، کسی کو 10 دینار، کسی کو 5 دینار دے دیتے تھے۔ اور پھر جو پہچان والے علماء ہوتے تھے، جیسے فضیل بن عیاض سے ان کے خاص تعلقات تھے، لمبے قصے ہیں ان کے، میں بیان کر چکا ہوں۔ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہا عبداللہ ابن مبارک سے، پھر عبداللہ ابن مبارک کے اشعار، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب، یہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کے لیے کپڑے لے کر جاتے تھے، بلکہ مکہ کے درزیوں کو بلا لیتے تھے، مدینہ منورہ کے درزیوں کو بلا لیتے تھے اور ناپ لے کر ان کے کپڑے سلوا کر ان کو دے کر پھر آگے کا سفر کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ صرف یہ معمول نہیں، جب خراسان سے چلتے تھے تو خراسان سے جب جانا ہو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، تو ظاہری بات ہے کہ شام پڑتا ہے، اردن پڑتا ہے، بغیر شام کے، بغیر اردن کے، بغیر تبوک کے آدمی جو ہے خراسان سے مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو وہاں جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان سب کے لیے ہدیے لے لے کر جاتے تھے، بڑا آدمی، اور دیتے تھے۔ پھر ایک جملہ کہتے تھے، میں تمہارا استاذ ہوں، تمہیں حدیث کا ہدیہ بھی دیتا ہوں اور تمہیں روحانی غذا بھی دیتا ہوں اور تمہیں جسمانی غذا بھی دیتا ہوں۔ یہ عبداللہ مبارک اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے، روحانی غذا حدیث سے لو اور جسمانی غذا لو، یہ میرے سے لو تم، اور یہ تمہارے اپنے بال بچوں پر خرچ کر دینا۔ پتہ چلتا کہ آئے ہیں تو یتیم، بیوائیں، یہ سب جھرمٹ عبداللہ بن مبارک کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ سخاوت کا ان کا معمول تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بھی بہت تھا، یہاں تک کہ جو یہود ہوتے تھے، یہود ان کے مکان کے قریب مکان خریدتے تھے عبداللہ ابن مبارک کے، تو لوگ کہتے تھے بھئی یہ تو عبداللہ ابن مبارک تو مسلمان ہے، تم یہاں کیوں خریدتے ہو؟ تو یہود یہ کہتے تھے یہ سخی ہے اور سخی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قریب رہیں تاکہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آئے۔ یہ ان کا خیال تھا، لیکن یہ کہ مجھے بتانا یہ ہے، خرچ بہت کرتے تھے۔ اس لیے سخاوت سے دوستی کیجئے، سخاوت سے دوستی کیجئے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں بہت بڑا سمندر ہے معرفت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔